اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی دکھ نہ پہنچے تو اپنی توقعات کا بوجھ دوسروں کے کندھوں سے اتار دیں۔ رزق میں صرف روٹی نہیں بلکہ اچھے لوگ، اچھا اخلاق اور ذہنی سکون بھی اللہ کا بہترین رزق ہے۔ جو جسم سکن رہتا ہے اس پر بیماری کا زنگ بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف گناہ چھوڑنا نہیں بلکہ اس راستے کو بدل لینا ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا وہ نہیں جو صرف لفظوں سے نکلے، دعا وہ ہے جو تکلیف کے لمحے میں تمہاری روح سے نکلے۔ کسی پر اتنا احسان بھی نہ کرو کہ وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہونے کی بجائے تمہاری تباہی کی دعا کرنے لگے۔ اگر تم صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے دل سے کینہ اور غصہ نکال دو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہڈیوں کو اندر سے چاڑ جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا تمہارے جوڑوں کا دشمن ہے اور گھونٹ گھونٹ پینا تمہارے گردوں کی زندگی ہے۔ انسان کا لباس کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، اگر اس کی سوچ غلیظ ہے تو وہ کائنات کا سب سے بدصورت جاندار ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن انتظار کی کرواہٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جسم تب تک توانا رہتا ہے جب تک دماغ پرسکون ہو۔ حسد اور کینہ انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ بیساکھیوں سے بچنا ہے تو جوانی میں اپنے پیروں کو تکانا سیکھو۔ جتنا چلو گے اتنا ہی جوان رہو گے۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اس کی عزت دنیا کرتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ لباس کی نقل تو کی جا سکتی ہے مگر کردار اور نصیب کی نہیں۔ فکر اور اداسی وہ خاموش قاتل ہیں جو انسان کو کسی بھی جسمانی بیماری سے پہلے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کہیں پہنچ نہیں رہے بلکہ صرف کسی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کسی کی نقل کر کے مشہور ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی گمنامی میں رہ کر خود کو تراشا جائے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جسم کے اندرونی نظام کی صفائی کرتا ہے، میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ اپنا مقابلہ خود سے کرو، دوسروں کو کاپی کرنا دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ ان سے کم تر ہیں۔ لوگ برے نہیں ہوتے، بس ان کے اندر کا خوف یا ضرورت انہیں بدصورت بنا دیتی ہے۔ بیوقوفوں کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ اپنی خاموشی سے لوگوں کو پاگل کرنا سیکھو۔ اگر لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ کامیابی کا شور ہمیشہ حسد کی دیواروں سے ٹکرا کر ہی آتا ہے۔ زندگی فلم نہیں جہاں ہر چیز کا اینڈ ہیپی ہو، یہاں کبھی کبھی ادھورے پن کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کا سب کچھ پیسے کے گرد گھومتا ہے۔ بدترین تنہائی وہ نہیں کہ آپ اکیلے ہوں، بلکہ وہ ہے کہ آپ غلط لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہوں۔ انسان کی اوقات بس اتنی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا ذہنی سکون اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جذبات میں بہہ جانے والا شخص کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کا دکھ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ اطمینان کر سکیں کہ آپ ان سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اپنے ضمیر کو کبھی سونے نہ دو، کیونکہ جس کا ضمیر مر جائے اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی اخلاقی وجہ باقی نہیں رہتی۔ بھیڑ میں شامل ہونا آسان ہے، لیکن تنہا کھڑے ہونے کے لیے کردار اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے۔ یہ دل کی صحت اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے۔
وقت کسی کو زخم نہیں دیتا، بلکہ یہ تو بس ہمیں برداشت کرنا سکھا دیتا ہے۔ رشتے تب نہیں ٹوٹتے جب لوگ الگ ہو جائیں، بلکہ تب ٹوٹتے ہیں جب دلوں میں احساس ختم ہو جائے۔ سانپ کا زہر اس کے دانتوں میں ہوتا ہے، مگر منافق کا زہر اس کے میٹھے لہجے میں چھپا ہوتا ہے۔ لوگوں کا سہارا لینے کی عادت مت ڈالو، کیونکہ بیساکھیاں جب چھن جاتی ہیں تو انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھول جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کی رات عبادت میں شمار ہوتی ہے اور وہ شیطانی اثرات اور برے خوابوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کسی کو گرانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جب اٹھانے پر آتا ہے تو گرانے والوں کے کندھے ہی سیڑھی بنتے ہیں۔ کسی پر اندھا اعتبار کرنا، اسے وہ خنجر تحفے میں دینا ہے جو وہ آخر میں آپ کے ہی سینے میں اتارتا ہے۔ دنیا کی سب سے وزنی چیز وہ آنسو ہے جو پلکوں کی دہلیز پار نہ کر سکے اور اندر ہی اندر تڑپاتا رہے۔ مٹی کا بنا ہے اور جب تک اس میں مٹی جیسی عاجزی نہ آئے، وہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اپنے دانتوں سے زیادہ کام لیتا ہے، یعنی وہ خوب چبا کر کھاتا ہے۔ اس کا معدہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ پانی پینا سونے کے برابر ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پانی پینا زہر کا توڑ ہے۔ خوراک کو اپنی دوا بنا لو، ورنہ تمہیں اپنی دواؤں کی اپنی خوراک بنانا پڑے گی۔ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح، اور رات کا کھانا فقیر کی طرح۔ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ بندہ جتنا مرضی بڑا بن جائے، رہتا وہ اللہ کا محتاج ہی ہے، بس اکڑ اس کی اپنی کمزوری کا پردہ ہوتی ہے۔